بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ میرے گاؤں کی مسجد اکثر ویران ہی رہتی تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ گاؤں کے 99% لوگ جاہل اور ان پڑھ تھے، جس وجہ سے وہ آپس میں بھی اتفاق سے نہ رہتے تھے۔ لڑائی جھگڑے آئے دن کا معمول تھا، اس لیے گاؤں میں 2 گروپ بن گئے تھے، جس وجہ سے گاؤں کی مسجد میں کسی امام کو نہ ٹھہرنے دیتے تھے۔ امام صاحب جس پارٹی کو پسند نہ آتے وہ ان کی مخالفت شروع کر دیتے۔ بلاخر امام صاحب ان جھگڑوں سے جان بچا کر چلے جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ مسجد اکثر ویران ہی رہتی۔ امام صاحب کی غیر موجودگی میں کوئی اذان بھی نہ دیتا، کوئی اکا دکا آدمی مسجد میں اکیلے ہی نماز پڑھ لیتا۔ میں جب 14 سال کا ہوا تو میں مسجد میں چلا جاتا اور اذان دینی شروع کر دیتا اور پھر اکیلے ہی نماز پڑھ کر لوٹ آتا۔ ہمارے گاؤں سے 3 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں سنجر پور تھا، جہاں پہ لڑکوں کا اسکول تھا۔ میں اکیلا ہی اپنے گاؤں سے سنجر پور پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ہمارے اسکول کے دینیات کے استاد مولوی شفیق صاحب مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے تھے۔ دین کی باتیں میں نے انہی سے سیکھی تھی، اسی لیے مجھے مسجد جانے، اذان دینے اور نماز پڑھنے کا شوق زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ ابا جان فوج میں حوالدار تھے۔ جب وہ ریٹائر ہو کر گاؤں آئے تو انہوں نے زمینداری شروع کر دی۔ ابا جان پکے نمازی اور پرہیزگار انسان تھے۔ ان کا گاؤں میں کسی پارٹی سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ مسجد کی ویرانی دیکھ کر وہ بہت ہی رنجیدہ سے ہو گئے، لہٰذا انہوں نے امام صاحب کی تلاش شروع کر دی۔ وہ کسی ایسے پختہ ایمان والے امام صاحب کو لانا چاہتے تھے جو گاؤں والوں کے جھگڑوں میں نہ پڑے بلکہ لوگوں میں اتفاق پیدا کرے اور انہیں دینی تعلیم دے کر مسجد میں آنے اور باقاعدگی سے نماز پڑھنے کی ترغیب دے اور لوگوں کے دلوں کی قدورتیں ختم کرے اور اس گاؤں کا ماحول تبدیل کر دیں۔ بلاخر ابا جان ایک ایسے ہی امام صاحب کو لانے میں مسجد میں کامیاب ہو گئے۔ مولوی امیر افضل صاحب کی شخصیت ہی بہت رعبدار تھی۔ کالی ریشمی داڑھی اور نورانی چہرہ ان کی شرافت اور قابلیت کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ شادی شدہ اور بال بچے دار تھے۔ وہ کسی دور کے گاؤں کے رہنے والے تھے اور کبھی کبھار بچوں سے ملنے جاتے رہتے تھے۔ ان کی رہائش اور کھانے پینے کا خرچ بھی ابا جان نے اپنے ذمہ لے لیا تھا، اس لیے اس گاؤں کے کسی فرد یا گروپ نے ان پر اعتراض نہ کیا۔ امام صاحب کے آ جانے سے مسجد کی رونقیں لوٹ آئی۔ اب 5 وقت اذان ہوتی اور باجماعت نماز بھی ادا کی جاتی۔ آہستہ آہستہ نمازیوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ روزانہ صبح کی نماز کے بعد امام صاحب درس قرآن دیتے اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکام کی پابندی کرنے کی بھی تاکید کرتے۔ مجھے مولوی امیر افضل صاحب بہت ہی زیادہ اچھے لگتے تھے اور وہ مجھ سے اس لیے بہت پیار کرتے تھے کہ میں نماز باقاعدگی سے پڑھتا تھا۔ ان سے روزانہ سپارہ بھی پڑھتا تھا، جبکہ گاؤں کا اور کوئی بھی میرا ہم عمر لڑکا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا تھا۔ میرا جی چاہتا کہ میں ان کے پاس بیٹھا رہوں، ان کی میٹھی میٹھی باتیں سنتا رہوں۔ گاؤں کے لوگ آہستہ آہستہ ان کے اعلیٰ کردار کی گرویدہ ہو گئے اور ان کی بات ماننے لگے، مگر گاؤں کا ایک خاندان جو نمبردار کا خاندان تھا، اس گھر کا کوئی بھی فرد مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آتا تھا۔ نمبردار فتح خان کو اپنی دولت اور بہت بڑی جائیداد کا غرور تھا، اس لیے وہ کسی کی پرواہ نہ کرتا تھا۔ وہ سارا خاندان ہی دین اور نماز روزے سے کوسوں دور تھا، اس لیے وہ امام صاحب کو کوئی بھی اہمیت نہ دیتے تھے اور اکثر وہ ان کے خلاف باتیں کرتے رہتے تھے، جس کی امام صاحب کو کوئی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ لوگوں کی زبانی فتح خان کے خاندان کے کسی فرد کی اپنی ذات کے بارے میں کوئی منفی بات بھی سنتے تو یہی کہتے کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ خیر چند ماہ وہ ہمارے ہی گھر میں ٹھہرے۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے مسجد کے ساتھ ان کی رہائش کے لیے ایک کمرہ بنایا تو امام صاحب اس میں چلے گئے۔ پھر بھی ان کا کھانا ہمارے ہی گھر سے جاتا تھا۔ میں ان کو کھانا پہنچانے کی ڈیوٹی بڑی خوشی سے انجام دیتا تھا۔ کبھی کبھار وہ ہمارے گھر آ کر کھانا کھا لیتے۔ امام صاحب دم درود بھی کرتے تھے۔ گاؤں میں کسی چھوٹے بچے کو کوئی تکلیف ہو جاتی تو وہ امام صاحب کے پاس لے جاتے
وہ دم ڈالتے اور تعویذ دیتے تو بچوں کی تکلیف دور ہو جاتی۔ ان کے دم میں شفا تھی۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے دیگر لوگ بھی ان سے دم کروانے اور تعویذ لینے کے لیے آنے لگے۔ یوں ان کا وقار اور عزت بڑھ گئی اور لوگ ان کا کچھ زیادہ ہی احترام کرنے لگے۔ امام صاحب سادگی اور شرافت کا نمونہ تھے۔ میری یہ کوشش اور خواہش بن گئی کہ میں ان کے نقش قدم پر چل کر ان جیسا ہی بن جاؤں۔ ان کی زبان، قرت اور اذان دینے کے انداز میں ایک مٹھاس، تاثیر اور کشش تھی۔ وہ گرمیوں کے دن اور راتیں تھیں۔ اس دور میں ہمارے گاؤں میں بجلی کی سہولت نہیں تھی، اس لیے لوگ صحن یا مکان کی چھت پر سوتے تھے۔ ایک رات ابا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو انہوں نے مجھے امام صاحب کے پاس بھیجا کہ میں انہیں بلا لاؤں۔ میں ان کے ڈیرے کی طرف گیا تو میں نے امام صاحب کو وہاں نہ پایا۔ کمرے کی باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، ان کا بستر بھی خالی پڑا تھا۔ میں کافی دیر ان کا انتظار نہ کرتا رہا، مگر وہ نظر نہ آئے۔ میں ناکام گھر لوٹ آیا اور ابا جان کو بتایا کہ امام صاحب اپنے گھر میں موجود نہیں ہے۔ ہم دونوں کو پریشانی ہوئی کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں پھر ان کی رہائش کی طرف گیا، مگر وہ اب بھی موجود نہیں تھے۔ میں واپس کر لوٹتے ہی والا تھا کہ انہیں میں نے ایک گلی سے واپس مسجد کی طرف آتے دیکھا۔ میں فوراً ان کی طرف لپکا تو وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے اور فکرمند لہجے میں بولے، کیوں غلام علی، خیریت تو ہے نا؟ میں نے انہیں ابا جان کی تکلیف کا بتایا تو وہ میرے ساتھ میرے گھر آ گئے۔ انہوں نے ابا جان کو دم ڈالنا شروع کیا اور جب ان کی طبیعت بہتر ہو گئی تو وہ لوٹ گئے۔ میں صبح کی نماز کے بعد مسجد میں ہی ٹھہر گیا۔ جب سب لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ رات کو کہاں گئے تھے۔ میں تو ہر رات کو پہاڑ کی طرف جاتا ہوں، وہ بڑے اطمینان سے بولے۔ پہاڑ کی طرف؟ مگر کیوں؟ وہاں تو خوفناک قسم کے جانور رہتے ہیں۔ میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ میں چلا کاٹنے کے لیے ایک پہاڑ کی غار میں جاتا ہوں، وہ اسی انداز میں بولے۔ وہاں آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ جنگلی جانوروں سے؟ وہاں تو دن کو بھی کوئی ان کے خوف کی وجہ سے نہیں جاتا، مگر آپ رات کو وہاں جاتے ہیں؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں کہا اور پھر مجھے بڑے پیار سے سمجھانے لگے کہ جنات کو قابو کرنے اور عامل بننے کے لیے وہ کئی دنوں سے چلا کشی کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کا پاک کلام پڑھ کر ایک حصار قائم کر لیتے ہیں اور جب تک وہ اس میں رہتے ہیں کوئی خوفناک جانور، چرند پرند، حشرات، جنات اس حصار کے اندر نہیں آتے۔ میں نے ان سے اس چلے کے بارے میں مزید معلومات لی تو پتہ چلا کہ وہ جنات کو اپنے تابع کر کے ان سے کوئی غلط کام نہیں لیں گے، بلکہ ان کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں گے۔ مجھے اس کام میں دلچسپی پیدا ہو گئی اور میں روزانہ ہی ان سے اسی بارے میں باتیں کرتا رہتا۔ یوں میری معلومات میں اضافہ ہوا تو مجھے بھی اس کا شوق پیدا ہوا اور ایک دن میں نے امام صاحب سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی چلا کاٹوں گا۔ میری خواہش جان کر وہ مسکرائے اور پھر پیار بھرے انداز میں کہنے لگے، غلام علی بیٹا، ابھی تمہاری عمر کم ہے اور تمہارا علم بھی۔ جب وقت آئے گا تو میں اس سلسلے میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ انہوں نے مجھے اطمینان کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے استاد جی، مگر ایک رات کے لیے تو مجھے ساتھ لے چلیں۔ کئی دن کی مسلسل درخواست اور ضد کے بعد وہ مجھے ایک رات کو اپنے ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گئے۔ چاند کی آخری تاریخیں تھی، موسم بدل رہا تھا، ہوا میں ہلکی سی ہنکی تھی۔ رات 9:30 بجے کا وقت تھا۔ میں گھر والوں کو بتائے بغیر امام صاحب کے ساتھ پہاڑوں کی طرف جا رہا تھا۔ آسمان زیادہ صاف نہیں تھا، اس لیے مدھم سی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ پہاڑ کے دامن میں کافی علاقہ جنگل نما تھا، جہاں سے جنگلی جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ امام صاحب ہلکی آواز میں قرآنی آیات کا ورد کر رہے تھے۔ میں ان کا بایاں ہاتھ پکڑے ان کے ساتھ چل رہا تھا، مگر میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ میں لرزتی ہوئی زبان سے آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ جنگل سے اوپر پہاڑ پر چڑھ کر ہم ایک غارنما جگہ میں جا پہنچے۔ وہاں امام صاحب نے ایک لکڑی کے ٹکڑے سے زمین پر ایک بڑا سا گول دائرہ مارک کیا اور پھر اس دائرے میں بیٹھ کر چلا کشی شروع کر دی۔ مجھے انہوں نے ہر صورت میں خاموش رہنے کی تاکید کی تھی اور ساتھ میں یہ بھی کہ اگر میں اس دائرے سے باہر نکلا تو جنگلی جانور اور جنات مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ غار کے نیچے کچھ فاصلے پر جنگلی جانور جمع ہونا شروع ہوئے، جن میں گیدڑ، بھیڑیے کے علاوہ سانپ بھی تھے۔ میں انہیں دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا اور پھر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ امام صاحب کی پیٹھ سے لگ کر بیٹھ گیا اور منہ بھی پیچھے کی طرف کر لیا۔ وہ جانور چنگارتے رہے، طرح طرح کی آوازیں آتی رہی۔ ان میں کچھ آوازیں ایسی بھی تھی جو کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ جانوروں کی آوازیں ختم ہوئی تو چڑیلوں کی آمد ہوئی اور وہ بھی طرح طرح کی آوازیں ہمیں ڈرانے کے لیے نکالتی رہی۔ میں نے خوف کے مارے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور آنکھیں بھی بند کر لی۔ 3 گھنٹے گزر گئے، یوں لگا جیسے طوفان تھم گیا ہو، آوازیں آنا بند ہو گئی۔
امام صاحب کا اس رات کا کام ختم ہو گیا تو ہم واپس لوٹ آئے۔ میں نے واپسی پر عہد کیا کہ کبھی دوبارہ امام صاحب کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ چلے کاٹنے کی خواہش بھی دم توڑ گئی۔ گھر پہنچا تو بخار مجھے چڑھ گیا۔ 2 دن اور 2 راتوں میں بخار میں پھنکتا رہا۔ امام صاحب مجھ پر دم کرتے رہے اور بالآخر میں صحت یاب ہو گیا۔ امام صاحب کا پہاڑ والا چلہ مکمل ہوا تو اس کے بعد انہوں نے ایک تالاب میں رات کو 3 گھنٹے کھڑے ہو کر ایک اور چلہ مکمل کیا تو وہ عامل بن گئے۔ انہوں نے جو کچھ حاصل کرنا چاہا تھا وہ انہیں حاصل ہو گیا۔ میں ان کے ساتھ چلہ تو مکمل نہ کر سکا مگر انہوں نے کچھ ایسا کلام سکھا دیا کہ اسے پڑھنے سے کوئی موذی سانپ، جانور، چرند پرند میرے نزدیک نہ آتے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ امام صاحب چلہ کاٹ کر ایک بڑے عامل بن گئے ہیں۔ اب ان کا احترام اور وقار اور بھی اضافہ ہو گیا تھا، مگر نمبردار کا خاندان پھر بھی ان کی کسی خوبی کا معترف نہیں تھا۔ بلا وجہ تنقید ان کا وتیرہ تھا۔ امام صاحب کے پاس اب دور دور سے بھی وہ لوگ آتے جن پر کالا جادو یا کوئی عمل کیا گیا ہو۔ امام صاحب بے لوث اور بلا معاوضہ ہر ایک کا مسئلہ حل کرتے اور لوگوں کی دعائیں لیتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جنات کی ایک جماعت ان کی تابع ہے، وہ ان سے مدد لے کر مسائل حل کرواتے اور ان کے بگڑے کام سنوارتے ہیں۔ امام صاحب کے ساتھ رہ کر میں نے جہاں کچھ دم، درود، تعویذ لکھ کر دینے سیکھ لیے تھے، اس کے ساتھ ہی میں نے اذان دینا، تکبیر کہنا بھی سیکھ لیا۔ میں نے داڑھی بھی رکھ لی تب امام صاحب نے مجھے اپنا نائب مقرر کر دیا اور میں ان کی غیر حاضری میں امامت کے فرائض بھی سر انجام دینے لگا۔ جب کبھی امام صاحب اپنے آبائی گھر جاتے یا کسی ایسے مریض کو دیکھنے، اس کا علاج کرنے کے لیے کسی دور دراز کے گاؤں جاتے اور انہیں رات وہاں گزارنا پڑتی، میں امام صاحب کی پیروی کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا۔ ایک مرتبہ انہیں جنات کی جماعت ایک ماہ کے لیے کسی ایسے علاقے میں لے گئی جہاں کے لوگ ہمارے گاؤں والوں سے بڑھ کر جاہل اور ان پڑھ تھے۔ امام صاحب نے ان لوگوں کو زندگی کا مفہوم سمجھایا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا سکھایا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ امام صاحب کبھی کبھار ایسے دوروں پر جاتے اور میں ان کی عدم موجودگی میں مسجد کا سارا نظام سنبھالتا اور نماز بھی پڑھاتا۔ میں یہ ڈیوٹی جس انداز سے سر انجام دے رہا تھا کہ گاؤں کے لوگ مطمئن تھے۔ نمبردار فتح خان کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ چھوٹی بیٹی شمیم کے علاوہ سب شادی شدہ تھے۔ شمیم چھوٹی ہونے کی وجہ سے صرف لاڈلی ہی نہ تھی بلکہ وہ حسن میں دوسری بہنوں سے بڑھ کر تھی۔ اس کے حسن کے چرچے ارد گرد کے دیہاتوں میں بھی تھے، لہٰذا نمبردار نے اس کی منگنی ایک دوسرے گاؤں کے نمبردار کے بیٹے سے کر دی تھی۔ پھر بھی اس کے چاہنے والے بے شمار تھے، مگر شمیم گاؤں کے ہی ایک لڑکے فیصل سے محبت کرتی تھی، جس کا علم گاؤں کے چند لوگوں کو ہی تھا، جن میں میں بھی شامل تھا۔ نمبردار کا سارا خاندان اس سے لا علم تھا۔ فیصل سے میری تھوڑی بہت دوستی تھی، وہ مجھے اپنے دل کی بات بتا دیتا تھا۔ فیصل اور شمیم ایک دوسرے کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ ایک رات شمیم اپنی حویلی سے نکلی اور فیصل کے ہمراہ بھاگ گئی۔ صبح ہوئی تو نمبردار کی حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ شمیم کی تلاش میں بندے ادھر ادھر دھڑائے گئے مگر شمیم کا نام و نشان نہ ملا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ فیصل بھی گاؤں سے غائب تھا۔ جن لوگوں کو فیصل اور شمیم کی محبت کا علم تھا انہیں یہ یقین تھا کہ شمیم کو فیصل ہی بگا کر لے کر گیا ہے، مگر نمبردار نے اس حقیقت کو جھٹلایا اور شمیم کی گمشدگی کا سارا ملبہ امام صاحب پہ ڈال دیا کہ امام صاحب نے ہی ان کی بیٹی کو اغوا کرایا ہے۔ گاؤں کے لوگوں کو منع کرنے کے باوجود اس نے تھانے جا کر امام صاحب کے خلاف پرچہ کٹوا دیا۔ پولیس ہمارے گاؤں میں آ گئی اور امام صاحب کو گرفتار کر کے تھانے لے جانے لگی۔ میں نے اور گاؤں کے کافی لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا مگر ہماری ایک نہ سنی گئی۔ پولیس کی گاڑی روانہ ہوئی تو امام صاحب نے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا تو میری آنکھیں بھر آئی اور میں سسکیاں لے کر رونے لگا۔ گاؤں کے لوگ بھی اداس ہو گئے اور پھر ہم مشورہ کرنے لگے کہ امام صاحب کی ضمانت کا بندوبست کیسے کیا جائے۔ جب نمبردار کو علم ہوا کہ ہم امام صاحب کی ضمانت کا ارادہ کر رہے ہیں تو اس نے ہمیں دھمکی دی کہ اگر کسی نے امام صاحب کی ضمانت کرائی تو وہ اس کو جینے نہ دے گا۔ نمبردار کے ڈر اور خوف سے ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ مجھے تو یقین تھا کہ امام صاحب بے گناہ ہے، نمبردار نے خامخواہ ان پر بہتان باندھا ہے، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ امام صاحب باعزت طور پر واپس لوٹ آئیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ امام صاحب لوٹ کر نہ آئے۔ ہمیں دوسرے دن معلوم ہوا کہ پولیس کی گاڑی کو راستے میں حادثہ پیش آیا اور وہ ایک چھوٹے سے پل سے نیچے جا گرے، جس کے نتیجے میں ایک پولیس والا ہلاک اور باقی زخمی ہو گئے، مگر امام صاحب کا کچھ بھی پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں چلے گئے، زندہ ہیں یا زخمی، مگر وہ کسی بھی حالت میں جائے حادثہ پر نہ پائے گئے۔
مجھے یہ یقین تھا کہ ان کو جنات نے بچا لیا ہوگا، مگر وہ اب کہاں ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم۔ یوں ہی دن، ہفتے، مہینے اور پھر سال گزر گئے۔ امام صاحب کا کچھ بھی پتہ نہ چلا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ میں نے اپنے طور پر انہیں بہت تلاش کیا، مگر ان کے بارے میں کچھ بھی نہ جان سکا، تو تھک ہار کر خاموش ہو گیا۔ اسی دوران شمیم اور فیصل کو شہر کی پولیس نے شک کی بنا پر گرفتار کر لیا اور علاقے کے تھانے کے حوالے کر دیا۔ ان دونوں نے نکاح کر لیا تھا اور اب شمیم امید سے تھی۔ پولیس والوں نے نمبردار اور فیصل کے گھر والوں سے رقم لے کر رازنامہ کرا دیا، مگر نمبردار نے دل سے انہیں معاف نہ کیا۔ اس نے ایک روز غضب ناک میں آ کر شمیم اور فیصل دونوں کو گولیوں سے بھون ڈالا اور خود تھانے جا کر گرفتاری دے دی۔ حالات میں ہی اس پر پاگل پن کا دورہ پڑا۔ وہ پاگل ہو گیا، اسے پاگل خانے بھیج دیا گیا، جہاں وہ کچھ عرصے بعد زندگی سے ناتا توڑ گیا۔ اس کی موت کے بعد وراثت کی تقسیم پر بہن بھائیوں میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ یوں نمبردار کی حویلی تقسیم ہو کر اجڑ گئی اور اس خاندان کے سارے ٹھاٹ پاٹ ختم ہو گئے۔ عزت اور وقار خاک میں مل گیا۔ یہ سب کچھ یقیناً امام صاحب کی بد دعا کا ہی اثر تھا، کیونکہ ان پر ناحق الزام لگایا گیا تھا۔ جب امام صاحب کا کوئی پتہ اور خبر نہ ملی تو میں نے مسجد کی امامت چھوڑ دی، ادھر ادھر بھٹکنے لگا، کیونکہ مجھے کسی بھی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ امام صاحب کی یاد بہت ستاتی تھی۔ ایک دن میں یوں ہی پھرتا ہوا اس اسکول کی طرف چلا گیا جہاں میں پڑھتا تھا۔ میں جب وہاں پہنچا تو اسکول کے باہر شور مچا تھا۔ پتہ چلا کہ ایک لڑکے کو جن کا دورہ پڑا ہے۔ استاد اور لڑکے حیران کن نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکا ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ کوئی کہتا تھا دیکھو تو صحیح، اسے کسی سانپ نے ڈس لیا۔ کوئی کہتا تھا لڑکا خوبصورت ہے، شاید کوئی پری عاشق ہو گئی ہے۔ بہرحال کافی جتن کیے گئے، مگر اس لڑکی کو کہیں سے افاقہ نہ ہوا۔ ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے کہا یہاں سے تقریباً 35-40 میل دور شمال مغرب کی طرف ایک پرانے زمانے کے کسی راجا کا محل ہے۔ وہاں ایک اللہ لوگ انسان ہے، کوئی وہاں جا کر ان سے تعویذ لے کر اس لڑکے کے گلے میں ڈالتے تو ضرور آرام آئے گا۔ میں نے ان بزرگ کی بات غور سے سنی اور صحیح راستہ معلوم کیا۔ میں نے ایک اور لڑکے کو ساتھ لیا، اس لڑکے کے لیے تعویذ لانے چل پڑا۔ مجھے یاد ہے وہ رمضان کا مہینہ تھا، میں نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا، مگر اس لڑکے کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہ گئی تو میں ماری جندو خان کی طرف چل پڑا۔ میں اور میرا ساتھی کرامت بمبے شہید کے بڑے قبرستان کے بڑے بڑے خوفناک درختوں کے جھنڈ سے ہوتے ہوئے پکے راستوں پر چلے جا رہے تھے۔ شام تک ہم نے تقریباً آدھا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ رات ہم نے ایک چرواہے کے گھر گزاری، روزہ بھی وہاں ہی افطار کیا اور پھر سحری کے وقت جوار کی روٹی اچار کے ساتھ کھا کر روزہ رکھا اور منہ اندھیرے اپنے سفر کو روانہ ہو گئے۔ دوپہر ہم نے ایک غریب کسان کے کنویں پر درخت کی گھنی چھاؤں میں سو کر گزاری۔ 2:30 بجے اٹھ کر کنویں کے ٹھنڈے پانی سے نہائے، نماز پڑھی اور پھر چل دیے۔ اب ہم میدانی علاقے کو چھوڑ کر ایسے راستے پر چل رہے تھے جسے سندھی زبان میں ڈھورا کہتے ہیں۔ یہ دریائے سندھ کی پرانی گزرگاہ تھی جو اونچی ہاردار جھاڑیوں کی وجہ سے جنگل کی شکل اختیار کر چکی تھی، اس لیے صحیح راستے کا تعین مشکل تھا۔ اس لیے ہم روایتی اور جنگلی رواج کے مطابق ناک کی سیدھ پر قیاس کے مطابق جھاڑیوں کو پھلانگتے چلے جا رہے تھے۔ ایک انجانا سا خوف دل میں لیے بس اپنی دن میں جا رہے تھے۔ سورج اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ہم بھی اس کوشش میں ہامتے کامتے چلے جا رہے تھے کہ مغرب سے پہلے کسی مناسب جگہ پہ پہنچ جائیں تاکہ روزہ افطار کر سکیں۔ ابھی کوئی 3 میل کا سفر طے کیا ہوگا کہ جس پگڈنڈی پر ہم جا رہے تھے اس پر سامنے سے کتیا اپنے بچوں کے ساتھ ہماری طرف آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خونہار بیڑیے کی طرح تھی۔ اس نے ہمیں دیکھا تو دور سے ہی گرانے لگی۔ ہم نے مٹی کے ڈیلے اٹھا کر اس کی طرف ہاتھ لہرائے تو وہ ٹوٹ کر ہماری طرف دوڑے۔ ہم نے مجبوراً وہ راستہ چھوڑ کر مزید ڈھلان کی طرف جھاڑیوں میں جانے لگے تو وہ رک گئی اور ہم راستہ بدل کر آگے نکل گئے۔ 2 دن کی مسافت نے ہمارا بدن چور چور کر ڈالا تھا۔ کرامت کا مارے پیاس کے برا حال تھا۔ کئی بار اس نے روزہ توڑنے کا ارادہ کیا تو میں نے اسے اپنے بڑوں کی باتیں سنائی کہ روزہ توڑنے کی کتنی بڑی سزا ہے، کہ ایک تو رکھ نہیں سکتے اور 60 روزے گلے پڑیں گے۔ خیر اسی طرح افسردگی کی حالت میں میرا ساتھ تو دے رہا تھا۔ شام کے سائے ڈھلنا شروع ہو گئے، سرمئی سا اندھیرا پھیلنے لگا۔ شاید مغرب کا وقت ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ ہم کاہی اور سرکنڈوں کے بیچ میں سے گزر رہے تھے کہ ایک بار پھر ایک آفت کا سامنا کرنا پڑا۔ کرامت ایک دم چیخا اور کانپنے لگا۔ میں نے اسے وجہ پوچھی تو اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔
کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سانپ اپنا پھن پھیلائے آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں سانپ وغیرہ سے ڈرنے والا نہیں تھا، کیونکہ امام صاحب نے سانپوں اور دیگر موذی جانوروں کو باندھ دینے والی آیات مجھے یاد فرمائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ سندھ کے علاقے کا کالا ناگ کبھی بھی اپنے حریف پر حملہ کرنے میں پہل نہیں کرتا جبکہ اس کو پہلے چھیڑا نہ جائے۔ یہ تجربہ کئی مرتبہ دیکھا جا چکا تھا۔ بہرحال جب میں نے اسے بتایا کہ میں نے اللہ کے پاک کلام سے اسے باندھ دیا ہے، اب وہ ایک قدم آگے نہیں آئے گا، تو اس کی جان میں جان آئی اور ہم نے سفر جاری رکھا۔ ہم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے مسجد کے قریب پہنچ گئے۔ مسجد کی ایک منڈیر پر ایک دیا جا رہا تھا۔ نمازی مغرب کی نماز پڑھ کر جا چکے تھے۔ مسجد کے باہر ایک نلکا نظر آیا۔ ہم نے وہاں پر وضو کیا، نماز ادا کرنے کے لیے اندر داخل ہوئے۔ اندر بھی ایک دیا جا رہا تھا۔ وہ مسجد بہت پرانی لگ رہی تھی، جس کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ لگتا تھا کسی زمانے میں یہ جامع مسجد رہی ہوگی۔ اس کا دالان بہت بڑا تھا۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا حوض تھا جو سوکھا پڑا تھا۔ ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر کے نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھنے کے بعد غنودگی سی ہم پہ طاری ہو گئی۔ ہم نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک کھٹکا سا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، غلام علی تم آ گئے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا میرے سامنے سفید لباس میں ملبوس میرے استاد محترم ہاتھوں میں کھجوروں کے ایک چنگیز لیے کھڑے تھے۔ میں فوراً اٹھا اور دوڑ کر ان سے لپٹ گیا اور پھر دیوانہ وار ان کے ہاتھ چومنے لگا۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور پیار دیا اور پھر کرامت کو بھی اسی انداز میں ملے۔ انہوں نے ہمیں کھجوریں کھانے کو کہا تو ہم نے جی بھر کر تازہ اور میٹھی کھجوریں کھائی۔ ہم نے جی بھر کر سب کچھ کھایا۔ ہم کھانا کھا چکے تو وہ برتن لے کر باہر نکل گئے۔ وہ پھر عشاء کے وقت آئے اور مجھے اذان دینے کو کہا۔ میں نے اذان دی، پھر انہوں نے جماعت کرائی۔ میں حیران تھا کہ مسجد میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نمازی نہیں تھا۔ میں نے نماز ادا کرنے کے بعد ان سے اس بارے میں بات کرنا چاہی تو وہ کہنے لگے، غلام علی اس وقت تم لوگ مسجد میں ہی آرام کرو، کیونکہ تم لوگ تھکے ہوئے ہو۔ میں تمہارے ذہن میں جنم لینے والے سوالات کے جواب تمہیں کل دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مسجد سے باہر چلے گئے۔ میں اور کرامت مسجد میں ہی سو گئے۔ سحری کے وقت بھی امام صاحب جب ہمارے لیے کھانا لائے، انہوں نے بھی سحری ہمارے ساتھ ہی کی۔ میں نے فجر کی اذان دی۔ فجر کی نماز میں بھی ہم تینوں کے علاوہ کوئی بھی انسان نہیں تھا۔ غلام علی تمہیں ابھی میرے پاس ہی رہنا ہے۔ میں کرامت کو تعویذ دے کر بھیج دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ کس کام کے لیے آئے ہو۔ پھر انہوں نے ایک تعویذ لکھ کر کرامت کو دیا اور کہا کہ یہ اس لڑکے کے گلے میں ڈال دینا جس پر دورہ بڑھتا ہے۔ میں تمہیں اکیلا نہیں بھیجوں گا، بلکہ تمہارے ساتھ ایک خاص بندہ بھی ہوگا جو تمہیں تمہارے گاؤں چھوڑ کر آئے گا۔ کرامت مطمئن ہو کر تعویذ لے کر روانہ ہوا تو امام صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، غلام علی یہاں تمہیں میں نے بلوایا ہے کیونکہ تم میرے بغیر بہت اداس تھے۔ میں تم سے بے خبر نہیں تھا، مجھے تمہاری تنہائی اور بے چینی کا احساس تھا، تبھی تو تمہیں میں نے یہاں بلایا ہے۔ تم یقیناً یہ جاننے کے لیے بےتاب ہوگے کہ میں پولیس کی گاڑی کے حادثے میں کیسے بچ کر یہاں آیا۔ جو پولیس والوں نے مجھے گرفتار کیا تو مجھے یہ یقین تھا کہ بے گناہ ہونے کی بنا میں بچ جاؤں گا اور یہ لوگ مجھے تھانے پہنچنے سے پہلے ہی رہا کر دیں گے۔ پھر ایسے ہی ہوا، ان لوگوں نے مجھے رہا نہ کیا، مگر میرے موکلات نے مجھے ان سے بچا لیا۔ تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ پولیس وین کو حادثہ پیش آیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں کا کیا بنا، مگر میرے موکلات مجھے وہاں سے بچا کر اس بستی اور اس مسجد میں لے آئے۔ مجھے بتایا کہ آپ کو ویسے بھی ہم نے یہاں ہی لے کر آنا تھا، کیونکہ یہ بستی ویران اور برباد ہو چکی ہے، مسجد بھی اجڑ رہی ہے۔ آپ نے اس بستی میں مسجد کو آباد کرنا ہے۔ میں نے بھی جب اس مسجد اور بستی کی ویرانی دیکھی تو میں بہت دکھی ہوا اور پھر یہاں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ امام صاحب مجھے مسجد سے باہر لے آئے اور انہوں نے بستی کا دورہ کرایا۔ بستی کی ویرانی دیکھ کر میں دکھی نہیں بلکہ خوفزدہ ہو گیا۔ گھروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے جن پر دیمک لگی تھی، جا بجا جنگلی جانوروں کے قدموں کے نشانات تھے۔ کئی مکانات منہدم ہو چکے تھے، بس کھنڈرات کے نشانات باقی تھے۔ امام صاحب مجھے تسلی دیتے اور بتاتے، یہاں دن دہاڑے جنات اور بدروحیں ناچتی اور شور مچاتی رہتی ہیں۔ امام صاحب اور بھی بہت کچھ بتاتے رہے، مگر میں اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اب ان کی کوئی بھی بات میرے پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ مسجد کے ساتھ ہی ان کا کمرہ تھا، وہاں پہنچ کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ پھر میں نے استاد محترم سے پوچھا، ارد گرد کی بستیاں صحیح سلامت ہیں، مگر یہ بستی کیوں برباد ہوئی؟ ہاں غلام علی، مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ بستی بھی کبھی صحیح سلامت تھی اور ان تمام بستیوں سے بڑی تھی۔ ارد گرد کے لوگ یہاں خریداری کرنے آتے تھے۔ اس وقت ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی، یہاں
مسلمان اور ہندو مل کر اتفاق اور پیار سے محبت سے رہتے تھے. ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا، دکھ سکھ میں شریک ہونا سب ہی اچھا تھا. بستی کی فضا خوشگوار تھی، امن اور خلوص کا دور دورہ تھا. ارد گرد کے دیہاتوں کا لوگوں کے لیے یہ ایک ماڈل بستی تھی. غزالہ بستی کے ایک شخص فضل کریم کی بیٹی تھی. فضل کریم درزی کا کام کرتا تھا اور ماہر کاریگر مانا جاتا تھا. وہ مردانہ ہی نہیں زنانہ کپڑے بھی سیتا تھا. غزالہ بہت ہی خوبصورت اور جوان تھی، معمولی پڑھی لکھی تھی. وہ ایک ہندو لڑکے راجندر کمار سے محبت کرتی تھی. دونوں چوری چھپے ملتے بھی رہتے تھے. غزالہ محبت کے معاملے میں مخلص اور سنجیدہ تھی اور راجندر کو دل و جان سے چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ راجندر مسلمان ہو جائے تو وہ اس سے شادی کر لے. راجندر کو اس کو یقین دلایا تھا کہ وہ اس کی خاطر مسلمان ہو جائے گا، مگر راجندر کے دل میں گھوٹ تھی. وہ غزالہ سے سچی محبت نہیں کرتا تھا. اس کی محبت ہوس آلود تھی. راجندر نے نہ جانے اس پر کیا جادو کیا کہ وہ آنکھیں بند کر کے راجندر کی ہر بات مانتی تھی. راجندر مندر کے پجاری کا بیٹا تھا. ایک روز وہ غزالہ کو اپنی محبت کا جھانسا دے کر مندر میں لے آیا. اس وقت مندر میں کوئی بھی نہیں تھا. راجندر نے وہاں مندر میں ہی غزالہ کو بے آبرو کر ڈالا. غزالہ بہت روئی تڑپی، مگر راجندر نے اس کی ایک نہ سنے. غزالہ الٹی پٹی گھر آئی اور گھر والوں کو اپنے لٹنے کی داستان سنائی اور اس کے ساتھ ہی اس نے زہر کھا کر خودکشی کی. بستی میں جب یہ خبر پھیلی تو مسلمانوں کے جذبات بھڑک اٹھے. نوبت نعرے بازی، ہاتھا پائی سے بڑھ کر دنگا فساد پر آ گئی. کئی لوگ زخمی ہوئے اور بات تھانے تک پہنچی. تھانے دار ایک ہندو بنسی لال تھا. اس نے ہندو کی ہی حمایت کرنی تھی. کئی مسلمان نوجوانوں کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا. فضل کریم کی موت پر مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا، مگر اس بار انہوں نے صبر سے کام لیا. راجندر کو خوف کے مارے بستی چھوڑ کر شہر میں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ دیا گیا. شاہ جہاں غزالہ کا پھوپھی زاد تھا. وہ غزالہ کو پسند کرتا تھا اور غزالہ کی شادی بھی اسی سے ہونی تھی. یہ فیصلہ ان کے والدین نے بہت عرصے پہلے کیا تھا، اس لیے اب شاہ جہاں کو کسی پل بھی چین نہیں تھا. اسے غزالہ کی بے حرمتی برداشت نہ ہو رہی تھی. اوپر سے ماموں کی موت نے اسے آتش فضا بنا دیا تھا. وہ ہندو اور خاص کر راجندر کمار سے بدلہ لینے کی ترکیبیں سوچنے لگا. اس نے بظاہر کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا اور خاموشی سے اپنے منصوبے پر عمل کرنے لگا. ارچنا ایک ہندو شیٹ شام کی بیٹی تھی. حسن اور رعنائی میں وہ ثانی نہ رکھتی تھی. ادھر شاہ جہاں بھی کم نہیں تھا. وہ مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا. جہاں شاہ جہاں نے ارچنا کا قرب کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر لیا، وہ ماضی کو بھول کر ایک دوسرے کی محبت کا دم بھرنے لگے. ارچنا دل و جان سے شاہ جہاں کو چاہتی تھی، مگر شاہ جہاں تو صرف اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا. غزالہ کی موت اور رسوائی کا بدلہ، انتقام اور نفرت نے شاہ جہاں کو اندھا کر ڈالا. وہ اچھائی اور بھلائی کی تمیز بھلا بیٹھا. وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ مسلمان ہے. اس کی منگیتر کو مندر میں بے آبرو کیا گیا تھا تو وہ ارچنا کو مسجد تک لے آیا، کیونکہ ارچنا نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کی خاطر مسلمان ہونے کو تیار ہے. وہ مسجد تک آئی بھی تو اسی نیت سے تھی، مگر شاہ جہاں کے من میں کھوٹ تھا. وہ ارچنا کو مسجد میں اندر لے جا کر اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتا تھا جو غزالہ کے ساتھ راجندر نے کیا تھا. اس کا انتقام اسے اس مقام تک لے آیا تھا کہ وہ مسجد کا تقدس بھول گیا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ مسجد تو خدا کا گھر ہے. وہ خدا جو اس زمین کے ذرے ذرے کی حرکت سے واقف ہے. وہ کسی کا محتاج اور عاجز نہیں. وہ بھلا یہ کیسے برداشت کرتا کہ کوئی حقیر سا انسان اس کے گھر کی بے حرمتی کرے. قہر خداوندی کو جوش آیا. ارچنا اور شاہ جہاں کے قدم مسجد کے دروازے کے سامنے رک گئے. یوں لگا جیسے وہ پتھر کے ہو گئے ہوں. پھر دیکھتے ہی دیکھتے زوردار ہوا چلی جس نے طوفان کی شکل اختیار کی. پل بھر میں آسمان سیاہ بادلوں سے بڑھ گیا. پھر خدا کا قہر یوں ٹوٹا کہ جیسے قیامت آ گئی ہو. پوری بستی اس کی لپیٹ میں آ گئی. ہر چیز الٹ پلٹ گئی. سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. وہ ایسا مٹی، ریت، کنکروں اور سرکنڈوں کا طوفان تھا جس نے کوئی زیرخ بھی زندہ نہ رہنے دیا. سانس لینے والی چیز ناپید ہو گئی. قیامت تھی یا زلزلہ، سوائے اس مسجد کے کوئی بھی عمارت سلامت نہ رہی. کئی سال تک اس مسجد میں اذان کی آواز نہ گونجی، کیونکہ لوگ بستی کی طرف نہ آتے تھے. تو مسجد کون آتا؟ چونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی وہی کر رہا تھا. مسجد میں کسی جنگلی جانور، چرند پرند، جنات اور چڑینوں کا بسیرا نہ کیا، کیونکہ رات کو مسجد کے وقت مسجد کے اندر تلاوت کی آواز آتی تھی. کبھی رونے اور سسکیاں لینے کی آواز بھی آ جاتی. میں بھی اس راز کو نہیں سمجھ سکا، مگر جب میں نے یہاں آ کر بسیرا کیا، یہاں کے رہنے کی ٹھان لی اور مسجد میں 5 وقت اذان کی آواز گونجنے لگی، تو پھر مسجد کے اندر سے تلاوت کی آواز بند ہو گئی، کیونکہ اب میں خود تلاوت اونچی آواز میں کرتا ہوں.
اب کسی کے رونے کی آواز نہیں آتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ رونے اور سسکنے والے کون تھے، کیا وہ سسکیاں ارچنا اور شاہ جہان کی تھی یا پھر غزالہ کی۔ میں اب دن رات اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش میں ہوں۔ میرے موکل میرے ساتھ ہیں، وہ میرا ساتھ دیتے ہیں۔ امام صاحب نے بات ختم کی تو میں نے ان سے کہا، آپ فکر نہ کریں استاد جی، میں اب یہی رہوں گا آپ کے پاس اور آپ کے ساتھ قدم ملا کر چلوں گا۔ ہم اللہ کا گھر آباد کر کے رہیں گے، اب یہی ہماری زندگی کا مشن ہے۔